الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 172 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. سورہ اعراف میں 206 آیتیں ہیں. انشاءاللہ اس کی آج ہم 172 سے 181 نمبر کی آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سورہ اعراف جو مکی صورت ہے، یہ مکے کے اس دور کی صورت ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی تاریخ بیان کر رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کر رہا ہے. اب جو ہے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے. اور یاد کرو جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے تمام انسانوں سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے، اور یاد کرو جب تیرے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا. اللہ تعالیٰ یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہے عالم ارواح کا، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد آدم کے آگے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو سب فرشتے آدم کے آگے جھک گئے، لیکن ابلیس جو ہے اس نے انکار کیا. یہ جس طرح سے واقعہ پیش آیا تھا اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے پہلے آدم، پہلا انسان دنیا کے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، تمام انسانوں کی روح کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رکھا ہے اور وہاں پر اس واقعے کی یاد دہانی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی روح سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا ہے اس کا ذکر کر رہا ہے. اور یاد کرو جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب روح کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہو تمہارا رب کون ہے؟ تو ہماری روح نے وہاں جواب دیا، ہماری سب کی روح نے جواب دیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا کے تمام انسانوں کی روح سے یہ وعدہ لیا ہے کہ بتاؤ تمہارا کون رب ہے. تو ہماری روح نے وہاں جواب دیا
کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یعنی پہلے انسان آدم اور اس آخری انسان قیامت تک جو آخری انسان آنے والا ہے، ان سب کی روح جو ہے عالم ارواح میں ہے. جس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا تھا آدم علیہ السلام کا، اسی طرح بھی یہ بھی واقعہ پیش آیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم کو وہ یاد ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہم کو بھلا دیا گیا. اگر ہم کو یاد رہتا تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو امتحان کے لیے بھیجا ہے تو اس کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے نبی رسول بھیجے تاکہ انسانوں کو یاد دہانی کرائے کہ تمہارا رب جو ہے اللہ ہے. یہ عالم ارواح میں جو ہے ہماری تمام روح ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کیا ہے اس کے بعد جس اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو بھیجتا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی گود سے تو وہ فطرت انسان پہ ہی رہتا ہے، یعنی مسلم رہتا ہے. پھر اس کو جس ماحول میں ہوتا ہے اس ماحول میں وہ جاتا ہے. اور ہر انسان کی فطرت کو بھی دیکھیں گے آپ تو بات سمجھ میں آئے گی. کسی کو بھی آپ سوال کرے کہ تم کو کس نے پیدا کیا تو وہ سب یہی کہیں گے کہ کوئی کہے گا کہ گاڈ نے، کوئی کہے گا کہ ایشور نے، کوئی کہے گا کہ اوپر والے نے. یعنی ہر انسان کی فطرت میں ہے یہ. پھر اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا اور ان کے ذریعے یاد دہانی کراتا کہ دیکھو اللہ نے یہاں پر جو ہے امتحان کے لیے بھیجا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو وعدہ لیا ہے ہم سے، یعنی ہمارا پہلا جنم سمجھو کہ وہ ہے عالم ارواح میں. پھر ہم کو سلا دیا گیا اور اب دنیا میں جو ہے جب جس کا نمبر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے. پھر یہاں پر وہ زندگی گزار کر پھر اس کو موت آتی ہے اور پھر تیسری بار اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر تمام انسانوں کو اٹھائے گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ یاد دہانی کرا رہا ہے. اور یاد کرو جب تیرے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تھا کہ قیامت کے دن ہم یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے. یہ حجت باقی نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. یا تم یہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کے نسلوں میں پیدا ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس قصور کی پادائش میں ہلاک کرے گا جس کا ارتکاب غلط کار لوگوں نے کیا ہے. یعنی تم یہ نہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وقتاً فوقتاً اپنے نبی کو بھیجتا، رسولوں کو بھیجتا اور وہ یاد دہانی کرتے کہ دیکھو اللہ نے تم سے جو وعدہ لیا ہے عالم ارواح میں. تو اس رکوع میں جو ہے شرک کا ذکر ہے کہ انسان جو ہے، انسان کی فطرت جو ہے، فطرت کے سے ہٹ کر جو ہے جس اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اسے چھوڑ کر جو دوسروں کی پرستش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل
کرتے ہیں، اور اس لیے کہ شاید وہ رجوع کرے، اور انہیں اس شخص کا حال سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی، پھر وہ اس سے نکل بھاگا، سو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک شخص کا ذکر کر رہا ہے۔ اب اس شخص کا اللہ تعالیٰ یہاں نام نہیں بتا رہا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں برائی کا تو اس شخص کا نام نہیں لیتے، بلکہ اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب یعنی یہ شخص جو ہے، یہ شخص کون تھا اس کا تو ذکر یہاں نہیں ہے، لیکن وہ شخص کو جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات، اللہ کی تعلیمات واضح ہو گئی تھی، معلوم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اس سے بھاگا۔ انہیں اس شخص کا حال سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی، پھر وہ ان سے نکل بھاگا، سو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ تو پھر اس پر واضح ہو گئی، اللہ کی آیتیں معلوم ہو گئی اس کو، اور وہ کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا۔ سو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، بلا آخر وہ گمراہوں میں ہو کر رہا، بلا آخر جو ہے تو گمراہ ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیاتوں کے ذریعے سے اسے بلندیاں عطا کرتے، مگر وہ برابر زمین ہی کی طرف جھکا رہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اگر وہ ہدایت بھی پاتا، لیکن وہ زمین کی طرف ہی جھکا رہا، نافرمانی کرتا رہا، اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان نکالے رکھتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے ایک کتے کی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، جب اس پہ واضح ہو جاتی ہے، وہ روشنی اس کو دکھتی ہے کہ یہ حق ہے، اللہ جو آیتیں نازل کر رہا ہے نبی کے ذریعے، نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ حق ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، لیکن جب وہ حق سے منہ موڑتا ہے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ ایک کتے کی سی کرتا ہے۔ یعنی کتے کی مثال ایسی ہے، اگر کتے کو اگر آپ پتھر بھی مارے تو اس کو بھی وہ سونگنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس میں بھی کوئی کھانے کے لیے ہو۔ کتا جو ہے ہر وقت جو ہے زمین کی طرف منہ لٹکائے ہوئے اور زبان لٹکائے ہوئے پھرتا ہے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اس کو جب حق معلوم ہونے کے بعد جب وہ بھاگتا ہے اللہ سے، تو اس کی مثال کتے کی جیسی ہے۔ خواہش نفس کی پیروی کے سوا اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان نکالے رکھتا ہے، یا چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رکھتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہی مثال جو ہے ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ایک کتے کی مثال دیتا ہے، یعنی کتا کس طرح سے زبان لٹکائے پھرتا ہے، اسی طرح جو ہے جب انسان جو ہے جب اس کو اللہ کی آیتیں کا علم ہونے کے باوجود جب وہ منہ موڑتا ہے تو وہ دنیائی کتے کے جیسا ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں جیسا ہرسی آدمی رہتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ہرسی کتا ہے، اسی طرح ایسی ہی مثال اللہ تعالیٰ اس انسان کی دے رہا ہے۔ لہٰذا تم یہ واقعات سناؤ تاکہ وہ غور کرے۔ اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو تم یہ واقعات سناؤ کہ وہ جو شخص ہے، وہ جو انسان ہے جن کو اللہ کی آیتوں کا علم آنے کے بعد جب وہ پھر جاتے ہیں تو ان کی مثال ایک کتے کی جیسی ہے۔ کتنی بڑی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا۔ کیسی بڑی مثال ہے جو اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں، یعنی وہ جو ہے ہدایت ان کو معلوم ہونے کے بعد، یعنی اللہ کی آیتوں کو علم آنے کے بعد
جب وہ جھٹلاتے ہیں تو وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں. جسے اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور جن کو وہ گمراہ کر دے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتے ہیں، اور جن کو گمراہ کر دے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور ہم نے جن اور انس میں سے بہتوں کو دوزخ کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سو کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے جن اور انس کو جو ہے تو دوزخی کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر جو ہے اختیارات کی آزادی دی ہے. جب انسان جو ہے اس کو جب اللہ کے آیتوں کا علم ہونے کے بعد جب وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو دوزخی کے لیے میں ڈال دیتا ہے. یعنی دوزخی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے دل ہے مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں. یعنی ان کو دل ہے لیکن جو ہے اس کو سمجھتے نہیں، اللہ کے آیاتوں کو سمجھتے نہیں. ان کے آنکھ ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں. ان کے آنکھ ہیں لیکن اس کے آنکھ ہونے کے باوجود جو ہے یہ اللہ کی تعلیمات کو دیکھتے نہیں ہیں. دل ہے دل سے سمجھتے نہیں ہیں. اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں. ان کے کان بھی ہیں لیکن ان سے بھی وہ سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں. وہ جو ہے تو بالکل جانوروں کی طرح ہیں. یعنی جانور کے سامنے جس طرح سے ہے اسی طرح وہ انسان ہے جو اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کے باوجود، اللہ کے احکام کو سمجھنے کے باوجود اس کو جو ہے جھٹلاتے ہیں. تو وہ جانوروں سے بدتر ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں. کیونکہ جانور جو ہوتے ہیں جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے وہی علم دیا ہے اتنا ہی جتنا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کیا ہے، بس اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. دنیا کا انسان اور جن کو چھوڑ کر دنیا کی جتنے مخلوق ہیں یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو احکام دیے ہیں پر اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے صرف دو، ایک انسان اور ایک جن، دونوں کو اختیارات کی آزادی دی ہے. تم چاہے اللہ کی فرمانبرداری کرو یا اس کی نافرمانی کرو. تو یعنی جتنے جانور ہیں اس دنیا میں یہ جو ہے بالکل اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام. اللہ کے جو ہے اچھے نام ہے، لہٰذا تم ان ناموں سے اس کو پکارو. یعنی اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں. ان قریب وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے. اور ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے مخلوق میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے. یعنی دنیا میں ہر وقت جو ہے ایک جماعت ایسی موجود رہتی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتی ہے اور حق کے مطابق انصاف کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں ہر زمانے میں یہ ایک ایسی صالحہ جماعت رکھی ہے کہ جو حق کے مطابق رہنمائی کرتی ہے اور حقی کے مطابق انصاف کرتی ہے. تو یہ تھا سورہ اعراف کی 22ویں رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا کی تمام روح سے وعدہ لیا ہے اور اب یہاں دنیا میں جو ہے ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اب یہاں جو اس آزمائش میں پاس ہوگا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو یہاں فیل ہو جائے گا وہ آخرت میں خسارے میں پڑے گا. پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس رکوع میں شرک سے بچنے کے لیے انسانوں کو، دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید کی جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس سے ہمیں جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے،
قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔